بہرحال سنیے ایک حدیث، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنازے کے اندر تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن کے موت کا وقت قریب آتا ہے، یہ آتما کی بات میں بتلا رہا ہوں کہ آتما کیا چیز ہے، ایک مومن اور ایک مسلمان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو سب سے پہلے خوبصورت روشن چہرے والے فرشتے آ کر کے اس کی حد نگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ فرشتے کو دیکھتا رہتا ہے۔ آپ نے کئی ویڈیو کو دیکھا ہوگا، جب انسان کے موت کا وقت ہوتا ہے تو انسان اپنے دیدے پھاڑ دیتا ہے، دیکھنے لگ جاتا ہے، ٹک ٹکی لگا کر کے دیکھنے لگ جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے فرشتے کو دیکھ لیا۔ اور جیسے ہی ایک انسان فرشتے کو دیکھ لیا، نہ چیخ سکتا ہے نہ ہی چلا سکتا ہے، اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے، وہ کوئی نہیں بتلا سکتا کہ فرشتہ کیسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے میں ہی ملک الموت ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کے سرہانے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پاک روح، اے پاک روح، اے پاک نفس، چل نکل کے آ جا اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف، تو بھی اللہ سے راضی ہے اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو فرشتہ رہتا ہے، جو تا حد نگاہ پر وہ بیٹھا رہتا ہے، ان کو اپنے ساتھ جنت کی کفن اور جنت کی عمدہ خوشبو لے کر کے آتے ہیں۔ میرے دوستو، مومن بنو اور اعجاز دیکھو کہ کیا موت ہے، اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو بھی ایسی موت نصیب کرے، آمین۔ فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جیسے ہی ملک الموت اس کی روح کو کہتے ہیں، اس کی روح اور آتما آسانی کے ساتھ نکل کے آ جاتی ہے، اور جیسے ہی ملک الموت اس کی روح کو لیتے ہیں، وہ فرشتہ فوراً پلک جھپکتے ہی اس کو اپنے کفن میں لپٹ لیتے ہیں، اس سے سب سے عمدہ خوشبو آتی رہتی ہے، اس کو لے کر کے جیسے اوپر چلتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اس کی جو روح ہے وہ میرے دروازے سے جانا۔ ہر فرشتہ استقبال کرتا ہے اور مبارکبادی دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی اتنی خوشبودار روح کس کی ہے؟ جو فرشتے رہتے وہ کہتے ہیں اس کا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سب سے اچھا اور پیارا نام لیتے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، یہ فلاں بندے کا روح ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جب جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے چھوڑنے کے لیے دوسرے آسمان، سبحان اللہ، پھر دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچواں، پھر چھٹا اور ساتواں، ساتوں آسمان تک فرشتے اس کی روح کے ساتھ جاتے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر یہاں تک ہے کہ فرشتے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، کیا اعجاز ہے۔ جب ساتوں آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر اللہ یہ کہتا ہے کہ اس میرے بندے کی جو روح ہے وہ علین میں رکھ دو، اس کا نام اعمال علین میں رکھ دو۔ یہ علین کیا ہے؟ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ علین کیا چیز ہے؟ یہاں پر صرف مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب جو انسان جنت کے اعلیٰ مقام میں ہو، علین میں ہو، جہاں پر ایک انسان ناز اور نعمت میں ہو، وہاں سے دنیا کے اندر آئے گا؟ دنیا کے اندر جہاں تکلیف ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، جہاں جھنجٹ ہے، کیا جنت کو چھوڑ کر کے کسی